یہ جو توازن ہے آئین کا ان پانچوں ستونوں پہ، یہ بہت اہم ہے جناب چیئرمین۔ اگر آپ اس توازن کو ذرا سا بھی کسی ترمیم کے ذریعے ذرا سا بھی ہلائیں گے تو پوری آئین ہل جائے گا اور بہت بڑا کیوس ہو سکتا ہے۔ اصل مقصد ہے بیسکلی کہ آپ آئین کی جو انڈیپینڈنس ہے، جو آزادی ہے عدالتوں کی، وہ ختم کر دیں۔ جن کو طاقت چاہیے تھی، جن کو اقتدار چاہیے تھا، رزلٹ ان کو قبول نہیں تھا، راتوں رات جیتے ہوئے لوگ ہار گئے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتا کے پارلیمنٹ میں لے آئے۔ کے بغیر معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہاں نہ تو آزادی ہے، نہ ہی کوئی سالمیت۔ اگلے چند گھنٹوں میں جو نظر آ رہا ہے، ایک آپ کے سامنے بل آئے گا اور کوشش کی جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جنازہ نکالا جائے اس ایوان سے۔ میں کوشش کروں گا جناب چیئرمین کے کچھ دلائل دے کے میں میجورٹی آف دا ہاؤس کو کنونس کر سکوں کہ وہ اس امینڈمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کا ساتھ دیں۔ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کرنی ہے تو میں کچھ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جناب، یہ غلط فہمی ہے ہماری سب کی، بہت ساروں کی، کہ آئین صرف ایک قانونی دستاویز ہے۔ اصل میں جناب چیئرمین، یہ ایک زندہ رشتہ ہے جو قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ یہ ایک قوم کا ایسا معاہدہ ہے جناب جو کہ عوام اور ریاست کے درمیان ہے، اور یہ اس کا سٹیٹس ایک عہد اور ایمان کا ہے۔ اس کی اپنی ایک اسپرٹ ہے، اس کی اپنی ایک روح ہے، احساس ہے اور نظریہ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جناب جس میں چاہے آپ پنجاب سے ہوں، چاہے آپ خیبر پختونخوا سے ہوں، سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہوں، یہ وہ وعدہ ہے جس پہ متفقہ طور پہ سب نے کہا ہے کہ ہم اپنی زندگی، پرامن زندگی انصاف اور قانون کے مطابق گزاریں گے۔ جب 1973 میں آئین آیا تو یہی کہا گیا کہ یہ آئین کسی ایک پارٹی کا نہیں، کسی ایک شخص کا بھی نہیں، یہ پوری قوم کا ہے۔ تو جب آپ آئین میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے جاتے ہیں تو دس از ایکول ٹو ٹینکرنگ ود دا اینڈ ٹیمپرنگ ود دا فاؤنڈیشن آف اے بلڈنگ۔ کسی عمارت کی جو بنیاد ہے اس کو آپ پھر چھیڑ رہے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو پوری کی پوری عمارت گر سکتی ہے۔ آئین کا جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بلڈنگ کو کی فاؤنڈیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب 1973 کا آئین آیا جناب تو ڈکٹیٹرز دو آئے اس کے درمیان، اور انہوں نے بہت ساری امینڈمنٹس کی۔ ایک چیز آپ نوٹ کریے گا کہ وہ جو امینڈمنٹس آئیں آئین میں ڈکٹیٹرز کے زمانے میں، ان میں بھی بڑا وقت لگا، 4-6 مہینے لگے۔ جو ڈکٹیٹرز کے زمانے میں آئیں انہوں نے آئین کو توڑا، اور پھر 18ویں ترمیم آئی۔ 18ویں ترمیم کو 9 مہینے لگے، 90 میٹنگز ہوئیں، اور جو آئین کی اصل روح تھی 1973 آئین کی، وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے واپس ہو گئی۔ آئین کی جو 1973 کی بنیادی روح ہے جناب، اس کے 5 نکات کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہ 5 نکات اس 27ویں ترمیم میں ان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ان کو پنچر کیا جا رہا ہے۔ پہلی، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، ایک وفاقی ڈھانچہ ہے جس میں صوبے خود مختار ہیں۔ دوسری، جو آئین کی ایک بنیادی روح ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ جس کا ہم حصہ ہیں وہ عوام کے ووٹ سے بنتی ہے، اور وہ بااختیار ہے لیکن آئین کے پابند ہے۔ یہ اس کا دوسرا ستون۔
تیسرا، آئین میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں قوم کو، قوم نے خود ہی دیے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ بنیادی حقوق کی امپلیمنٹیشن کے لیے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی ہیں تاکہ وہ انفورسمنٹ ہو سکے ان کی۔ اور چوتھا ستون یہ ہے کہ ایک آزاد عدلیہ ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اور جو ضامن ہے جمہوریت کی اور انسانی اور بنیادی حقوق کی۔ اور آخر میں اس پورے جو آئین ہے اس کا جو ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، سویلین سپریمیسی۔ تو یہ جو توازن ہے آئین کا ان پانچوں ستونوں پہ، یہ بہت اہم ہے جناب چیئرمین۔ اگر آپ اس توازن کو ذرا سا بھی کسی ترمیم کے ذریعے ذرا سا بھی ہلائیں گے تو پوری آئین ہل جائے گا اور بہت بڑا کیوس ہو سکتا ہے۔ اب بدقسمتی سے مجھے دیکھنے میں آیا کہ پچھلے 2-3 سال میں ایک عجیب سا داستان، ایک افسوسناک، ہولناک اور عجیب داستان دیکھنے میں آئی۔ عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی اور اس کے بعد یہ جو توازن جس کی میں بات کر رہا ہوں آئین میں، اس کو تہس نہس کرنا شروع کیا۔ اس کی سٹوری میں تھوڑی سی سناتا ہوں آپ کو تاکہ پوری قوم بھی اس سے آگاہ ہو جائے اور یہ ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ کس سسٹمیٹکلی آج ہم 27ویں ترمیم تک پہنچے ہیں۔ I have witnessed in these last 2 years, Mr. Chairman, a slow, gradual but effective erosion of democracy and the Supreme Court of Pakistan. کس طرح عدلیہ کو استعمال کیا گیا، کس طرح عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کی کہانی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ شروع ہوتی ہے کہانی جناب پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی کی۔ جب ڈیزالو کیا گیا تو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں آئین کے مطابق۔ سب سے پہلے تو اس ججمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور PDM کی حکومت نے مل کے 90 دن کیا 1.5 سال تک وہ حکومت کرتے رہے۔ آخر میں الیکشنز کا وقت آیا۔ جب الیکشن کا وقت آیا تو ایک چیف جسٹس صاحب تھے، ان کا نام تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ۔ ان چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ایک فیصلہ کیا گیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جوڈیشری نے مل کے کیا کہ PTI کا سمبل لے لو تاکہ وہ الیکشن میں ان کو شکست ہو۔ جناب فروری میں الیکشن ہوا لیکن ہم نے عوام کا انقلاب دیکھا، جس میں سمبل نہ ہونے کے باوجود جس کو عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا وہ جیتا، لیکن رزلٹ جن کو طاقت چاہیے تھی، جن کو اقتدار چاہیے تھا، رزلٹ ان کو قبول نہیں تھا۔ راتوں رات جیتے ہوئے لوگ ہار گئے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتا کے پارلیمنٹ میں لے آئے۔ لیکن عوام نے یہ دکھا دیا کہ حقیقی طاقت عوام کے پاس ہے۔ اب وقت آیا جب عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا۔ پارلیمنٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ رخصت ہو رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 63A جس کو سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی ووٹ دیتا ہے اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی اجازت کے بغیر ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جاتے جاتے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے وہ ججمنٹ ریورس کر دی اور کہا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو گویا کہ 26ویں ترمیم کے لیے دروازہ کھول دیا جوڈیشری نے اس فیصلے سے۔ اس کے باوجود PDM حکومت کے پاس 26ویں ترمیم کے لیے اکثریت نہیں تھی، مگر انہوں نے کچھ لوگوں کو بائی فورس تشدد کر کے زبردستی
ووٹ دلوایا کیونکہ 63A اب نہیں تھا, ان کا ووٹ اب کاؤنٹ ہوگا. اور ہمارے ساتھی JUI, ان کے ساتھ میں کہوں گا فریب کیا, ان کے ساتھ دھوکہ کیا, ان کو وعدہ کچھ اور کیا اور ان سے ایک معاہدہ کرا لیا. معاہدے میں یہ ہوا کہ بجائے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیے گئے سپریم کورٹ میں. کچھ ذکر ہوا تھا کل میرے بارے میں, کہا گیا تھا کہ میں حصہ تھا JUI جب نیگوشیٹ کر رہی تھی حکومت کے ساتھ, اور ہم نے جو 26ویں ترمیم تھی PTI نے اس کو مانا تھا. ایسی بات نہیں ہے. ہم ضرور ڈسکشن میں موجود تھے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم JUI کو کنونس کریں کہ 26ویں ترمیم کو ایز اٹ از رد کر دیں. 26ویں ترمیم میں وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے تھے, اس کو جب JUI نے کہا کہ ہم بینچ ماننے کو تیار ہیں لیکن ہم کورٹ بنانے کو تیار نہیں ہیں, تو اس وقت ہم نے کہا دس از اے لیسر آف ٹو ایولز, یعنی یہ غلط ہے لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کم غلط ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, آپ مانتے ہیں تو مان لیں. ہم نے آ کے 26ویں ترمیم کے خلاف سپیچز بھی کیں اور تقریریں بھی کیں اور ہم نے ووٹ بھی کیا. تو فار دا ریکارڈ جو کل کہہ رہے تھے ANP کے کچھ حضرات کہ PTI نے اس کو 26ویں ترمیم کو مانا, ایسی بات نہیں ہے. بہرحال بینچ بن گیا 26ویں ترمیم کے تحت. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا, اسپیچ میری اگر آپ نوٹ کریں جناب چیئرمین, میں نے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے. یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ صرف ایک قدم ہے. اصل مقصد ہے بیسکلی کہ آپ آئین کی جو انڈیپینڈنس ہے, جو آزادی ہے عدالتوں کی, وہ ختم کر دیں. اب کیا ہوا جناب, جب 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں ترمیم کے لیے ان کو 2-3 چیزیں چاہیے تھیں. سب سے پہلے تو بینچ بن گیا, کانسٹیٹیوشنل بینچ. عدالت کو کنٹرول کر لیا حکومت نے, اور اس کے بعد 3-4 ججمنٹس لیں جس کا میں ضرور ذکر کروں گا, کیونکہ 2/3 میجورٹی لینی تھی حکومت نے کسی نہ کسی طرح پارلیمنٹ میں. تو حکومت نے کیا کیا, سب سے پہلے تو بینچ کے ذریعے ریزرو سیٹ کی ججمنٹ لی. ایک ججمنٹ آئی ہوئی تھی ریزرو سیٹ کی سپریم کورٹ کی, جس میں کہا تھا ریزرو سیٹس جتنی ہیں وہ PTI کو ملیں گی. لیکن بینچ جب بنا 26ویں ترمیم کا, تو اس بینچ نے وہ ریزرو سیٹ کی ججمنٹ تبدیل کر دی, PTI کی ریزرو سیٹس ختم کر دیں, اور ساری ریزرو سیٹس پیپلز پارٹی, PMLN, ANP, JUI باقی جماعتوں کو دے دی. دوسری جو فیصلہ لیا سپریم کورٹ کے بینچ سے, وہ لیا ملٹری ٹرائلز کو. ملٹری ٹرائلز اس لیے کہ PTI کے ورکرز جو ہیں وہ ان کو سزائیں ہو سکیں ملٹری ٹرائل کے ذریعے. اور تیسرا جو ججمنٹ لی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, چونکہ چیف جسٹس ٹرانسفر ہو رہے تھے ہائی کورٹ سے, نئے چیف جسٹس آنا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا تاکہ عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنائے دیں اور ان کا فیصلے نہ ہوں. اس لیے انہوں نے چیف جسٹس تبدیل کر کے وہ بھی اپروول لے لیا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ سے. سو گویا پورا ماحول بنا دیا ہے 27ویں ترمیم کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہو گیا سارا کچھ, تو ایک دم اچانک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ ساری سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی, یہ سارا جو قصہ ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ یہ ریکارڈ پہ لایا ہوں. اب یہ 27ویں ترمیم جو آ رہی ہے, اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ہماری آبجیکشنز کیا ہیں. جناب, نمبر 1, اس سے پہلے کہ میں میرٹس پہ بات کروں, آئینی ترمیم میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ آئین جو ہے یہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے, ایک زندہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ قوم نے بنایا ہے. اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اکثریت سے. 2/3 میجورٹی اگر ہو آپ کے پاس تو بالکل میرے دوست بجا فرما رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر ہے تو ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل امینڈمنٹ ہوتی ہے
اس کے پیچھے ایک ٹریڈیشن بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے اور ایک اخلاقیات بھی ہیں، اور وہ یہ کہ جب آپ آئین کی امینڈمنٹ کریں گے، چونکہ وہ پوری قوم کے لیے ہے تو وہ اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، ہمیں 26 سے 30 سال لگے اس تک پہنچنے میں، کیونکہ کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا۔ جب کنسنسس ڈیولپ ہوا تو وہ کانسٹیٹیوشن لاسٹ کی۔ 18ویں ترمیم بھرپور کوشش کی کہ کنسنسس ہو، اور پھر فائنلی جب کنسنسس ہوا تو اس کو 9 مہینے بعد پاس کیا گیا۔ اس لیے کنسنسس اور میجورٹی کا دو مختلف چیزیں ہیں۔ 2/3 میجورٹی سے آپ آئینی ترمیم تو کر لیں گے، لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ آئینی ترمیم کوئی مانے گا نہیں۔